نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ عرض کروں گا، اس کے بعد میری تقریر کا عنوان اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ کے اندر مؤمنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ مؤمنین کی جو صفات ہیں، جو کام ہے، وہ آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ قد افلح المؤمنون، ان ایمان والوں نے یقیناً کامیابی حاصل کر لی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہوتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ الذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اور تمام تر مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق کائنات بھی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو انسان کی رگ سے نہیں بلکہ کائنات کے ذرے سے اچھی طرح واقف ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے علاوہ 7 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ اگر کوئی شخص واقعتاً کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ دنیاوی فانی زندگی میں موت سے قبل ان 7 اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ ان 7 اوصاف کے حامل ایمان والے جنت کے اس حصے کے وارث بنیں گے جو جنت کا اعلیٰ بلند حصہ ہے، جہاں ہر قسم کا سکون و اطمینان و آرام و سہولت ہے، جہاں ہر قسم کی باغات، چمن، گلشن اور نہریں پائی جاتی ہیں، جہاں خواہشوں کی تکمیل ہے، جس کو قرآن و سنت میں جنت الفردوس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، جس کے بعد کبھی ناکامی، پریشانی، دشواری، مصیبت اور تکلیف نہیں ہے۔ لہذا ہم دنیاوی، عارضی و محدود خوشحالی کو فرح نہ سمجھیں، بلکہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے کوشاں رہیں۔ ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، میرے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے۔ انسان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی کامیابی کے لیے جو 7 اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمائے ہیں، پہلی صفت، مومن کی پہلی صفت نوٹ فرمائیں۔ خضوع کا معنی ظاہری اعضاء کو جھکانے، یعنی جسمانی سکون، اور خشوع کے معنی دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنے کے ہیں۔ خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان رکھیں۔ اگر غیر اختیاری طور پر کوئی
خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جو ہی یاد آ جائے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ غرض یہ کہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نماز کے کس رکن میں ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسا پہلے نماز پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی طرح نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو۔ یہ سب کام اپنی پوری نماز میں کرو۔ دوسری صفت مومن کی لغو کاموں سے دوری۔ لغو اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو، یعنی جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ مولا حقیقی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ لغو کاموں کو کرنا تو درکنار، ان سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر فضول بات اور کام سے بچنا چاہیے، نظر کہ اس کے کہ وہ مباح ہو یا غیر مباح ہو، کیونکہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا اسلام اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے، اور تیسری صفت مومن کی یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے تیسری اہم شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ارکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے بعد سب سے زیادہ حکم زکوٰۃ کی ادائیگی کا دیا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کما حق کو زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یعنی جو لوگ اپنا پیسہ، اپنا روپیہ، اپنا سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان پر اللہ نے جو فریضہ عائد کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو یہ بتا دیجئے کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اس دردناک عذاب کی تفصیل ذکر فرمائی، یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن نہ سونا نہ چاندی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج تم اس خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے۔ چوتھی صفت مومن کی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش کی تکمیل کا ایک جائز طریقہ رکھا ہے، یعنی نکاح مشروع کیا ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ ہم جائز طریقے کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے شہوت نفس کو تسکین دینا قابل ملامت نہیں بلکہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن جائز طریقے کے علاوہ کوئی بھی صورت شہوت پوری کرنے کی جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
جائز طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب بھی جانے کو منع فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا نظر ہے۔ آج روزمرہ کی زندگی میں مرد اور عورت کا کثرت سے اختلاط و مخلوط تعلیم ہو یا بے پردگی یا ٹی وی اور انٹرنیٹ پر فحاشی اور یعنی کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم خود بھی زنا اور زنا کے لوازمات سے بچیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو اور گھر والوں کی ہر وقت نگرانی رکھیں، کیونکہ اسلام نے انسان کو زنا کے اسباب سے بھی دور رہنے کی تعلیم دی ہے۔ زنا کے وقوع ہونے کے بعد اس پر ہنگامہ، جلسہ جلوس، مظاہروں کی بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق حتی الامکان غیر محرم مرد عورت کے اختلاط سے ہی بچایا جائے۔ نمبر 5، امانت کی ادائیگی۔ امانت کا لفظ ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا گیا ہو، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانت فرائض واجبات کی ادائیگی اور محرمات و مکروہات سے پرہیز کرنا ہے۔ حقوق العباد سے متعلق امانت میں مالی امانت کا داخل ہونا تو مشہور و معروف ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کسی کو بتلائی تو وہ بھی اس کی امانت ہے۔ اذن شرعی کے بغیر کسی کا راز ظاہر کرنا امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح کام کی چوری یا وقت کی چوری بھی امانت میں خیانت ہے، لہذا ہمیں امانت میں خیانت سے بچنا چاہیے۔ اور نمبر 6، عہد و پیمان پورا کرنا۔ عہد تو ایک وہ معاہدہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملے میں لازم قرار دیا جائے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی شخص سے کوئی چیز دینے کا یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لے، اس کا پورا کرنا شرعاً ضروری ہو جاتا ہے، غرض کہ اگر ہم کسی شخص سے کوئی عہد و پیمان کر لے تو اس کو پورا کرے۔ نمبر 7، نماز کی پابندی۔ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی بھی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یعنی 5 نمازوں کو ان کے اوقات پر اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں وہ چوری کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز عنقریب اس کو اس برے کاموں سے روک دے گی۔ یہ بات قابل ذکر بھی ہے اور قابل نوٹ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے ضروری 7 اوصاف کو نماز سے شروع کیا اور نماز ہی پر ختم کیا۔ اس میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ نماز کی پابندی اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی انسان کے پورے دین پر چلنے کا اہم ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کی ہی تاکید فرمائی گئی۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نماز کے علاوہ تمام احکام اللہ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے دنیا میں اتارا ہے، مگر نماز ایک ایسا محترم بشان عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر نماز کی فرضیت کا تحفہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی نے ہر انسان کی طبیعت میں کامیابی کی چاہت رکھی ہے، چنانچہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ انسان کی کامیابی ایمان کے بعد 7 صفات میں مضمر ہے، 7 صفات میں چھپی ہوئی ہے، یعنی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ ان 7 اوصاف سے متصف ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے 10 اور 11 آیات میں جنت الفردوس کا وارث بھی بتلایا۔ لفظ وارث میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے جس طرح مورث کا مال اس کے وارث کو پہنچنا قطعی اور یقینی ہے،
اسی طرح ان 7 اوصاف والوں کو جنت الفردوس میں داخلہ یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 7 اوصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کا صحیح معنوں میں وارث بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔